اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، اللہ کے ساتھ رجوع کے لیے، قرآن مجید کی طرف، قرآن کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس سب کے لیے مختلف دینی طبقات، مختلف علماء، مختلف تحریکیں شب و روز محنت کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں۔ انہی میں ایک بہت نمایاں نام تبلیغی جماعت کا ہے، آپ اس سے واقف ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے اس پورے منہج کو، جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، جو اس کے اثرات اور ثمرات اور نتائج ہیں، اور یہ تحریک کے جو خد و خال ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بڑی محبت کی نظر سے، بہت عزت کی نظر سے، بڑے مخلص لوگ تھے جنہوں نے اس کی ابتدا کی۔ مولانا الیاس کی زندگی کے حالات اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کا، ملت کا، مسلمانوں کا بحیثیت مجموعی، ان کے خاص طور پر نیچے کے طبقات کا ایسا درد ہے ان کے دل میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، مولانا سید سلیمان ندوی نے بیان کیا ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے وہ۔ علامہ اقبال نے سید صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ خانوادہ علماء کے آخری چشم و چراغ ہیں، شبلی کے شاگرد، سیرت النبی کے مصنف۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا اور خیال ہوتا تھا کبھی کہ مولانا الیاس سے ملاقات ہو، تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ بھی اسی اسٹیشن پر تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی پہچان لیا، اور اس کے بعد یہ موقع دیکھ کر کہ دعوت پہنچائی جا سکتی ہے، اپنا درد دل بیان کرنا شروع کیا۔ تو اگرچہ الفاظ کو میں دیکھوں یا ان کے طرز بیان کو دیکھوں تو اس میں جو خوبیاں ہم تلاش کرتے ہیں، ربط و نظام دیکھتے ہیں یا کوئی فصاحت بلاغت دیکھتے ہیں، وہ کچھ تو نہیں تھا، لیکن درد ایسا تھا کہ میں بھی رو رہا تھا اور وہ بھی رو رہے تھے۔ تو جب اخلاص اس درجے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ میوات میں جہاں سے اس دعوت کی ابتدا ہوئی ہے، لوگوں کا کیا حال تھا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی لوگ کلمہ بھول چکے تھے، ان کو صرف یہ معلوم تھا کہ ان کے آباء میں کوئی مسلمان ہوا تھا، یعنی اسلام کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، مسجد کیا ہوتی ہے۔ یہ خیال نہ کیجیے کہ یہ کوئی مبالغہ ہے۔ میں نے خود پنجاب کے دیہات میں بعض جگہوں پہ دیکھا کہ کہیں گئے تو مسجد میں جانوروں کی بھیڑیں، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے، پورے گاؤں میں کوئی ایک شخص نہیں کہ جس نے کبھی مسجد کھول کر دیکھی ہو۔ تو اس طرح کی صورتحال بعض جگہوں پر یہاں بھی نظر آتی ہے، وہاں پورے علاقے میں تھی۔ تو انہوں نے ان لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کرنا شروع کی، اور اس میں تکلیفیں سہی، لوگوں کا برا رد عمل دیکھا، اور اس کے بعد بہت سوچ سمجھ کے یہ خیال کیا کہ کوئی 5-7 باتیں جن کو وہ 6 نکات کہتے ہیں، یہ لوگوں کو پہنچانی چاہیے۔ آپ ان 6 نکات کو دیکھیے، ان میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر آپ انگلی رکھ سکیں یا اعتراض کر سکیں۔ یعنی وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کا کچھ شعور اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے، وہ کوئی علمی تحریک لے کے نہیں اٹھے تھے۔ یعنی جو ہمارے ہاں کی دین کی علمی روایت ہے، اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے نہیں اٹھے تھے، عام لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے اٹھے تھے، اور یہ ان کے پیش نظر مقصد تھا، جس کو انہوں نے ایک موبائل خانقاہ کی صورت دے دی۔ یعنی اس سے دونوں مقاصد حاصل ہوئے، لوگوں کے اندر یہ رغبت پیدا کی جائے کہ وہ کچھ اپنے گھر سے نکلیں، وہ اپنے اندر لوگوں تک دین پہنچانے کا جذبہ پیدا کریں، وہ دیہات میں جائیں، وہ چھوٹے لوگوں سے بات کریں، کوئی علمی مسائل نہ چھیڑیں، کوئی حاضر ناظر کی بحثیں نہ کریں، کوئی نور بشر کے قصے نہ سنائیں، لوگوں کے سامنے کوئی یہ ضمیر اور اس کا مرجع، اس کی گفتگویں نہ کریں، جو عام طور پر روایتوں کے باہمی تعلق اور قرآن کی آیات کے ناسخ و منسوخ کے قصے نہ چھیڑیں۔ ان علمی بحثوں سے قطع نظر کر کے دین کی موٹی موٹی باتیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک بڑی خدمت کا کام ہے۔ یعنی وہ غریب لوگ، کسان لوگ، دیہات میں رہنے والے لوگ جو دین سے ناآشنا ہو چکے تھے، ان تک بات پہنچانے کا ارادہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک لمبے عرصے تک بے شمار لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا۔ یعنی اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ تھے کہ جن کو کلمہ پڑھنا آیا، جن کو نماز پڑھنا آئی، جن کا مسجد سے تعلق پیدا ہوا۔ یہ بے پناہ خوبیاں ہیں، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے خلوص کے ساتھ وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ کسی خاص زاویہ نظر یا کسی خاص
مذہبی پس منظر میں لوگ ان سے زیادہ متعلق ہوتے ہیں، وہ تو ہمارے ہاں کا مزاج ہے کہ جو آدمی بھی کسی خاص پس منظر سے اٹھے گا، ظاہر ہے کہ اگر وہ دیوبندی نقطہ نظر کے لوگ ہیں یا بریلوی نقطہ نظر کے لوگ ہیں کوئی، تو لوگ اس لحاظ سے ضرور دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی مجموعی دعوت کو دیکھیں تو وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر تھی۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو گھروں سے نکالا جائے، مسجد میں لایا جائے، ان کو کچھ اپنے دین کی طرف رغبت دلائی جائے، اور اس میں جس چیز کو بنیاد بنایا گیا وہ بڑی سچی بنیاد تھی، یعنی اللہ کی معرفت اور ایمان۔ ایمان وہ حقیقت ہے کہ جس کی آپ یاری کے بغیر آپ باقی کسی چیز کی توقع ہی نہیں کر سکتے۔ کشت دل میں ایمان کی آبیاری کی دعوت کا ایسا عمدہ ظہور ہوا، اور پھر ہمارے ہاں چونکہ صوفیہ نے خانقاہیں قائم کی تھی، خانقاہ اپنی ذات میں ایک بڑا اعلیٰ ادارہ تھا۔ تصوف تو میں عرض کر چکا کہ ایک بالکل متوازی دین ہے، لیکن جہاں تک خانقاہوں کا تعلق ہے بطور ادارہ وہ ہر معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح طالب علموں کے لیے مدرسے، کالج، یونیورسٹیاں ہونی چاہیے، اسی طرح بڑوں کے لیے خانقاہیں ہونی چاہیے۔ خانقاہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ریفریش کرنے کی جگہ تھی، تو انہوں نے موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے اس کو ایک موبائل خانقاہ کی صورت دے دی۔ وہ آدمی لوگوں کو کچھ بات بھی بتاتا ہے، نکل کھڑا ہوتا ہے، اور خود سیکھنے کا عمل بھی کرتا ہے۔ انسان کے ساتھ جو معاملہ ہے کہ اس کو آپ اس کے ماحول سے نکال لیں تو بعض اوقات وہ تبدیلیاں جو برسوں میں نہیں آتی وہ چند دنوں میں آ جاتی ہیں، اور اس کے تجربات ہوئے۔ یعنی بحثیت مجموعی یہ چیزیں تھیں جو خیر ہی خیر تھیں، خیر سے شروع ہوئیں، خیر ہی کا ان پر غلبہ رہا، آج بھی خیر ہی کا غلبہ ہے الحمدللہ۔ تو اس پہلو سے تو میں بڑا قدردان ہوں۔ باقی یہ ہے کہ کوئی بھی انسانی کام ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو آپ پرفیکٹ کہہ سکیں، اس میں کچھ چیزوں کی نشاندہی بھی کی جا سکتی ہے اور کچھ تجاویز بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ صرف کسی پیغمبری کی دعوت ہو سکتی ہے کہ جس پر آپ کوئی انگلی نہ رکھ سکیں۔ باقی انسان ہے، انسان کام کرتا ہے تو انسان کے جذبات، احساسات، اس کا مذہبی پس منظر اور بے شمار چیزیں جو اس کے ماحول اور تمدن میں ہوتی ہیں اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے میں نے بارہا یہ کہا ہے اور پھر وہی بات دہرا رہا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں جو بہت ادب، بہت احترام کے ساتھ ان کی قدر افزائی کرتے ہوئے میں نے ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت کی بنیاد، یعنی وہ 6 نکات زیر بحث نہیں ہیں، اپنی دعوت کی بنیاد اس چیز کو بنایا کہ مسجدوں میں کھڑے ہو کر کوئی کتاب پڑھ کے سنائی جائے گی۔ فضائل اعمال ہے یا تبلیغی نصاب ہے یا اس طرح کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی تمام بنا روایتوں اور قصوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ بڑی ہی ناقص اور کمزور بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند کیا تھا کہ ہم دعوت کی بنیاد صرف اللہ کی کتاب قرآن پر رکھیں گے۔ خود قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی پیغمبر سے بھی یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائیں۔ تو میں نے بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کے خلوص کا لحاظ کرتے ہوئے بارہا ان کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اے کاش آپ کے ہاتھوں میں اس فضائل اعمال اور تبلیغی نصاب کے بجائے، جن میں موضوع تک روایتیں، ضعیف روایتیں، قصے اور کہانیاں ہیں، اس سے دین کا پورا توازن مجروح ہوتا ہے، تو اس کے بجائے اے کاش آپ کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہوتی اور آپ مسجد میں لوگوں کو بلا کر یہ کہتے کہ آئیے آج ہم آپ کو سورہ رات سناتے ہیں، سورہ کاف سناتے ہیں، آج ہم آپ کو سورہ اسراء سناتے ہیں، اور سادہ ترجمہ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگ دین کو اس کی اس شان کے ساتھ دیکھتے جس شان کے ساتھ وہ اللہ کی کتاب میں بیان ہوا ہے۔ تو پہلی بات جو میں نے کہی، اور ظاہر ہے کہ آدمی اس کی تمنا ہی کر سکتا ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑے۔ دوسری چیز جو اس معاملے میں عرض کی، اور وہی ان کی عزت، احترام، ان کے کام کی قدر کا لحاظ رکھتے ہوئے، وہ یہ کہ لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا کر